سے کچھ نہ کچھ کنٹین کرنا چاہتے ہیں. چوتھی چیز انڈیا کی اگر بات آ جاتی ہے تو انڈیا کو اس لیے وہ پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں چونکہ باقی چائنا کے نیبرز میں کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ چائنا کو آنکھیں دکھا سکے. although with the backing of the Americans, جو بھی مرضی ہو, مطلب نئے ویپنز, لیٹسٹ ویپنز اور کیا نام ہے, سب کچھ بھی دے دیں کسی کو, تو ایکسپٹ انڈیا اس ریجن میں اور کوئی نہیں ہے جو اس کی طرف چائنا اگینسٹ چائنا سپورٹ کر سکتا ہو. تو امریکنز کسی نہ کسی وقت کچھ نہ کچھ کرتے کرتے, اور یہ پاکستان جو ہے اب تو مطلب وہ سٹیج آ گئی ہے پاکستان کی کہ ہر وقت وہ روزویلٹ کہتا تھا کہ کیری اے لانگ اسٹیک, ویری لانگ اسٹیک بیکڈ بائی ویری سافٹ ورڈز. اسٹیک لمبی کھینچو جتنی مرضی ہو. تو امریکنز کی پاکستان کے لیے تو 1990 کے بعد, بش کے جانے کے بعد اسٹیک لمبی رہی ہے, لینگویج سافٹ نہیں رہی ہے, لینگویج اسے ہارش رہی ہے اور مزید ہارش رہی ہے. بٹ طارق مرزادہ صاحب 16 سال کے لیے مزید بھی ٹروپس. طارق مرزادہ صاحب, میں سشما سوراج صاحبہ کی بات کو, کلبھوشن والے معاملے کو لے کر, آپ انڈیا کو اگین اس بات سے لنک کرتے ہوئے انڈیا کو رول کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی سٹیپ اپ کرو, اپنا کنٹریبیوشن پاکستان پہ نظر بھی رکھو, اور پھر انڈیا کا ایک سٹانس دیکھا جاتا ہے کہ جی کلبھوشن جو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے مطالبہ کیا. دیکھیں, میں نے بہت سارے پروگراموں میں یہ بات کہی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ بات یہ کہی ہے کہ آپ نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دہشت گردی کی اس جنگ کے دوران کلبھوشن کو زندہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرنا ہے. جس دن آپ نے اس کو چھوڑا ہے, یہ سشما سوراج جو سہیل محمود سے ایمبیسی میں ملی ہے, یہی اپنی اس کیا کہتے ہیں منسٹری میں کھڑے ہو کر کہے گی, دیکھا کہ یہ شخص معصوم تھا, پاکستان نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور ہم نے سفارتی دباؤ کے تحت اس کو آزاد کرایا ہے, جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اصل میں ایک دہشت گرد ریاست ہے. اور اگر وہ کسی طرح بھی اسے کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہوتے تو شاید الزام کے تحت کلبھوشن کو نہ چھوڑتے. چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بے اثر بین الاقوامی عدالت انصاف کے چنگل میں پھنسنے کی بجائے, جہاں پر اختیار سماعت شروع اس وقت ہوتا ہے جب دو ریاستیں باقاعدہ ان کے اختیار سماعت کو قبول کرتی ہیں, ورنہ مقدمہ شروع نہیں ہوتا. آپ اب بھی واپس آ سکتے ہیں. کلبھوشن کو زندہ چھوڑنے کا مطلب, اس کو پھانسی نہ دینے کا مطلب یہ ہے, اور یہ بات بالکل جنرل باجوہ کو سمجھ لینی چاہیے اور انٹیلیجنس اداروں کو. آپ نے جس دن اس کو چھوڑا ہے اس دن میرے سمیت بہت سے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہنا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست نہیں ہے. مندوخیل صاحب, also we have a history of releasing a few as well. میں بریگیڈیئر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لوں گی, بٹ مندوخیل صاحب, سزائے موت کے معاملے پر نظر ثانی کی اپیل کا جو مطالبہ ہے, اور کلبھوشن کی والدہ کو بیٹے سے ملنے جانے دینے کے لیے جو کہا جا رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کی جانب سے یہ کھلا اعتراف جرم ہے؟ علینا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ at times in the history of a large number of countries, for the greater good of the people, you have to destroy a couple of things. For the greater good of the people, you have to destroy a couple of things so that in the long run the people can benefit from the good. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن کو بھی, مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسے سے اسٹوڈنٹس نکل آئے اور ہم لوگ کر کے 2-4 پتھر ادھر پھینک کے 2 مسجدیں جلا دی, 2 بسیں جلا دی. یہ وینڈلزم ہمیں نہیں چاہیے. سین مائنڈز آپ کے پاس بڑے ہیں پاکستان میں, ان کو بلا کے ان کی کیا نام ہے ڈیبیٹس کرائیں, آپس میں بیٹھ کے پروگرامز کریں, اچھے اچھے ٹی وی چینلز جو ہیں ان سے دیکھیں کیا ملتا ہے, اس کے بعد ایک ڈیسائیڈ کریں کہ الٹیمیٹلی مطلب ہو سکتا ہے کہ he might be a gem for Pakistan as far as our trade with India is concerned, کہ اس کو ٹریڈ کریں کسی ایسی چیز کے ساتھ. نہیں, میں میری بات تو سن لیں. yes or no نہیں ہے. I am not proposing that he should be released. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ideas you can always get better ideas. مطلب don't finish it on your own idea as the topmost. Right sir. میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں جلدی سے. آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا تھا, ٹھیک ہے, اس کے نتائج آپ کو آج تک معلوم ہے. آپ کلبھوشن کو چھوڑیے,
यहाँ कोई हीरा जो है सिफारतकारी की दुनिया में बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल। है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल साहब। को संवार सकेगा। ब्रिगेडियर साहब, भारत अलीना, बिल्कुल बार्गेन इसमें I want to करने give my पर जी जी input. जी श्योर। अलीना, इसमें किसी हालत में बार्गेन नहीं करना चाहिए। इंडियन आर वेरी क्रुक। नंबर 2, ये अगर इसको छोड़ दिया, ये जाके जो ही सरहद पार करेगा, जो ये प्रोपेगेंडा करेगा, जो ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेगा, जिस तरीके से अपने को इनोसेंस शो करने का करेगा, साथ इंडियन गवर्नमेंट साथ होगी, वी कैनॉट इमेजिन। सेकंड, अगर आपने मुसलमान टेररिस्ट जितने भी दुश्मन हमारे हैं, तालिबान, हमने उन सब टेररिस्ट को हैंग किया, किसी फैमिली से मिलने नहीं दिया। दे शुड नेवर गेट अ प्रेफरेंस ट्रीटमेंट। इसको सर, हमारी क्या तारीख नहीं बताती कि हमने किसी को रिलीज भी किया हो? हमने रिलीज किए, बिल्कुल वो किया, लेकिन वो छोटे ऐसे थे कि उनको हम फिर भी चलें, गुडविल किया। ये तो इसको छोड़ना, जिसने पाकिस्तान में कितने हमारे फौजी, कितने सिविलियन इसकी वजह से मारे गए, शहीद हुए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बलूचिस्तान में सारी आज़ादी तहरीकों ने सपोर्ट किया है, तो ये पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान की अवाम का मुजरिम है। फैसला पाकिस्तान की अवाम को करने दे, वो कभी इसको माफ नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान की अवाम अपना ऑलरेडी फैसला दे रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अवाम से वैसे इंटरेक्शन में हो। अवाम बिल्कुल नहीं चाहते कि इसको रिलीज किया जाए। इसको सजाए मौत का जो फैसला दिया गया है, उसको मंतकी अंजाम तक, अपने सजा का जो उसका जुर्म बनता है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बंदूकिल साहब, जी जी बिल्कुल। लेट पाकिस्तानी सिनर माइंड्स take the final decision. Absolutely. Saner minds